اللهم صل على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پچھلی کچھ اتوار سے سوالات زیادہ جمع ہو گئے ہیں. آج گفتگو ہم سوالات ہی کے جوابات سے شروع کریں گے. یہ کسی صاحب کا سوال ہے کہ کیا صاحب طریقت کشف و الہام کے دعوے دار نبوت کے دعوے دار ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہاں گفتگو کے دوران کئی بار اتفاق ہوا کہ اولیاء کرام کے اقوال دہرائے جاتے رہے ہیں اور اولیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ شخص جو ایک بھی سنت کو ترک کر دے وہ روحانیت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. تو جہاں سنت کی پابندی کا یہ عالم ہو تو مسلمان ہونے کی ابتدا ہی یہاں سے ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن پاک الہامی کتاب ہے. اور اسی طرح ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں. ان کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جب مسلمان ہونے کی یہ شرط ہے تو وہ لوگ جو شریعت کی پابندی اور تقوی میں اس حد تک چلے گئے کہ رب ان سے راضی ہو گیا اور انہیں اپنا دوست بنا لیا رب نے، وہ کس طرح سے یہ جسارت کر سکتے ہیں جبکہ ان کو اچھی طرح علم ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا دائرہ ایمان سے نہ صرف خارج ہو جاتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ظلمتوں کی اندھیروں میں ڈبو دیتا ہے. تو اولیاء کرام کبھی بھی نبوت کے دعوے دار نہیں رہے اور نہ وہ ایسا سوچنے کی جرات کریں گے کبھی. یہ کسی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو باوقار دیکھنا چاہتا ہے اور بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاؤں کا میٹ بن کے رہنا چاہیے. ہم جیسے کمزور دنیا دار لوگ ان دونوں کے درمیان جو فائن ڈفرنس ہے سمجھ نہیں پاتے. عام روزمرہ زندگی کے لین دین میں ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں خود بخود، بلکہ یوں کہیے کہ کوئی الجھن شاید ہمارے ذہن میں جنم ہی نہ لے، ایسے کنفیوژنس پیدا ہی نہ ہوں اگر ہم الفاظ پر نظر رکھنے کی بجائے جملے کی روح کی تہہ تک چلے جائیں. ہم الفاظ پر جاتے ہیں، کبھی روح پر نہیں جاتے. اسی طرح احکامات کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، اس کی روح کو نہیں دیکھتے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو فٹ میٹ بن جانا چاہیے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ زمین پہ لیٹ جائیے کسی کمرے کے دروازے کے آگے اور لوگ اپنے جوتے آپ پر رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اندر داخل ہوں. یہ جب ہم کلاس 3 یا 4 میں پڑھتے تھے تو ایک قصہ اس وقت ہم نے سنا تھا کہ کسی سردار جی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ زمین پر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ سردار جی کیا ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ چپ کر جاؤ، میں آج ابھی سن کے آیا ہوں کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ الفاظ سن کے کوئی صاحب کسی کمرے کے دروازے کے باہر لیٹے ہوئے نظر آئے کہ میں سن کے آیا کہ فٹ میٹ بن جائیے. فٹ میٹ بننے سے مراد یہ ہے کہ عاجزی کے اس مقام پر چلا جائے، اپنی جھوٹی انا کو ختم کر دے اور وہ جو ہم نے اپنے اندر بت پالے ہیں، جھوٹی عزت کا بت ہے، علم کا بت ہے،
تقوی کا بت ہے، پرہیزگاری کا بت ہے، اور تو اور جہالت کا بت ہے کہ ہم جہالت پر بھی فخر کرتے ہیں ہم میں سے۔ یہ جو ہم نے اپنے اندر عاجزی کا بت پالا ہے، ان بتوں کو ہم اندر پال کر ان کی جو پوجا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم علم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عاجزی، جو سچی عاجزی ہے، اگر ہم اس کو اختیار کریں تو اس کے نتیجے میں جو عظمت اللہ عطا فرماتا ہے وہ بعض اوقات ناقابل بیان ہوتی ہے۔ جب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ انسان اگر فٹ میٹ بن جائے تو رب اسے سروں کا ہیٹ بنا دیتا ہے، میں نے مثال دی تھی کہ یہاں لاہور ہی میں کئی ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں، دادا صاحب ہیں، بابا شاہ جمال ہیں، حضرت میاں میر صاحب ہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ لاہور میں دفن ہیں، لوگ ان کے مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچی عاجزی اختیار کی، ظاہرداری کی عاجزی نہیں تھی، دل سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھا، اپنے پاس آنے والے ہر انسان سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، اور اس کا انعام جہاں اور بہت سا ملا ہے ان میں ایک انعام جو ہم دیکھ سکتے ہیں آپ اور میں اپنی ظاہری آنکھوں سے، کہ داتا صاحب کے انتقال کو تقریباً 965 سال ہو گئے۔ آج ان کی ہڈیاں بھی اس زمین میں موجود نہیں ہوں گی، لیکن ان کے مرکت کا جو نشان، بڑے سے بڑا آدمی اس کی طرف پشت کر کے نہیں چلتا، الٹے پاؤں چل کے آتا ہے۔ تو جب انسان سچے معنوں میں عاجزی اختیار کر لے تو پھر انعام ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ جو فٹ میٹ اور سر کے ہیٹ کی بات ہے، یہ اس کی بڑی اچھی مثال ہے۔ اور عاجزی میں آدمی بے وقار نہیں ہوتا۔ عاجزی پیغمبروں نے بھی اختیار کی ہے، اور یاد رکھیے کہ پیغمبروں کی تعلیم کا بندوبست خود رب کرتا ہے، وہ خود تعلیم دیتا ہے فرشتے کے ذریعے سے انہیں۔ تو ان کی اگر تعلیم کا یہ حصہ ہے کہ عاجزی اختیار کی جائے، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھ کر اس کی عزت کی جائے، تو پھر اس کے انعامات بھی بے پناہ ہیں۔ یہ کسی صاحب نے قرآن پاک کی سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 22 کے بارے میں لکھا ہے کہ And Satan will say, when the matter has been concluded, indeed, Allah had promised you the promise of truth, and I promised you, but I betrayed you. But I had no authority over you except that I invited you and you responded to me. So don't blame me, but blame yourself. بھائی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آسان سے الفاظ میں، اور جو الفاظ میں عرض کر رہا ہوں اس کی روح کو دیکھیے گا، اس کے الفاظ پہ مت جائیے، اس کی روح کو دیکھیے کہ انسان کو برائی کی طرف اس کا نفس لے جاتا ہے، نفس کی خواہشات برائی کی طرف لے جاتی ہیں، اور شیطان نفس ہی کے ذریعے سے آپریٹ کرتا ہے۔ جس طرح سے کسی جرم کی پلاننگ کرنے والا بھی دنیاوی قانون کی نظر میں اتنا ہی مجرم ہے جتنا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا، تو شیطان جو ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے اور نفس اس خیال کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے، تو بلیم براہ راست شیطان ہی پر آئے گا کہ وہ نفس کے ذریعے آپریٹ کر رہا ہے۔ یہ دوسرا سوال انہی صاحب نے کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کے ترجمہ پڑھنے سے کبھی کوئی معنی سمجھ میں آتے ہیں اور کبھی وہی ترجمہ کچھ اور طریقے سے سمجھ آتا ہے، یعنی نئی راہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟
اس کی دو توجیہات ہیں. دنیاوی طور پر تو یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس وقت جس ذہنی کیفیت میں ہوتے ہیں اس چیز کے رنگ میں ہماری اپنی اس کیفیت اور سوچ کا رنگ داخل ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کہیں اگر بیٹھے ہیں تو کوئی شخص ہمیں کوئی بری بات کہہ دے تو بعض اوقات ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں. وہی بری بات کسی اور وقت پر کہے اور ہم ذہنی طور پر جھنجھلائے ہوئے ہوں تو وہ ہمیں اتنی بری لگتی ہے کہ ہم کہنے والے سے لڑ پڑتے ہیں. بات اور جملہ معنی ایک ہی ہوتی ہیں، ان کے الفاظ بھی ایک ہی ہوتے ہیں. تو انسان کی اندرونی کیفیت بہت سے رنگ دکھاتی ہے. انسان کی اپنی اس وقت کی سوچ انسان کو ایک مایوپک ویو دیتی ہے اصل میں چیزوں کا. اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ کوئی نقطہ کسی کتاب میں اگر بیان کیا گیا ہے تو ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں لیکن وہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن کبھی ایسی ایک دم اس کو پڑھا تو فلیش ہوتا ذہن میں کہ اس کا تو مطلب یہ تھا. تو مہینوں کی کوشش جس نتیجے پر نہیں ہمیں پہنچا پاتی، ایک لمحے میں ہم اس نتیجے پہ جا پہنچتے ہیں. وہ ہماری ذہنی کیفیت ہے، ہمارے اندر کی کیفیت ہے. یہ تو اس کی سائنسی توجیہ ہے، دنیاوی علم سے اس کی توجیہ ہے. روحانی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے ایک ظاہری معنی ہیں اور 10 مخفی معنی ہیں. انسان کی روح پاکیزگی اور بالیدگی کے جس مقام پر پہنچتی جاتی ہے، قرآن پاک کے مخفی معنی اسی حساب سے، اسی درجے سے انسان کی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. اگر ہم بعض اوقات پاکیزہ خیالات میں ہوتے ہیں کافی دیر سے اور اس وقت اگر قرآن پاک کے معنی دیکھیں گے تو ہمیں اس میں اور روشنی دکھائی دے گی. اگر ہم ذہنی طور پر سوچ کے لحاظ سے ہماری سوچ اتنی پاکیزہ نہیں کسی وجہ سے، تو اسی قرآن پاک کی اسی آیت کے معنی ہمیں کچھ اور سجھائی دیں گے. تو ہماری اندر کی کیفیات یہ رنگ ہمیں دکھا دیتی ہیں. اسی لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھتے رہیے، اس کے ترجمے کو پڑھتے رہیے. جو سمجھ میں آتا ہے آنے دیجیے، اس پہ کنفیوز مت ہوئیے. دوسرا، ہمیشہ ایک بات میں یہاں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک آیت کا آپ بعض اوقات حکم کرتے ہیں کہ میں اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کر دوں، تو میں ہمیشہ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں گے تو معنی بدل جائیں گے. اس کی بیک گراؤنڈ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن پاک کی 2 ترتیبیں ہیں. ایک تو ترتیب نزولی ہے کہ جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا، اور ایک ترتیب کتابی ہے جو ہمارے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی سبجیکٹ پر ہمیں 30 سپاروں میں مختلف جگہوں پر مختلف آیات مل جاتی ہیں. تو جب تک کہ ان تمام آیات کو اکٹھا کر کے اس کا ترجمہ ہم نہیں دیکھتے تو قرآن پاک کی اس آیت کے معنی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہم دھوکہ کھا جائیں گے اس میں. ایک دوسری توجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک خاص ترتیب ہے کہ قرآن پاک کی جو پہلی سورہ ہے سورہ بقرہ 2.5 سپاروں پر محیط ہے. یہ اصل احکامات کا جست ہے. یہ میں اس کو سمجھنے کی آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی گزارنے کا ایک آئین ہے، وہ اسلام کا آئین ہے. 2.5 سپارے جو ہیں سورہ بقرہ کی صورت میں، باقی 27.5 سپارے اس آئین کی تشریح ہے. تو کبھی آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، زندگی کی کوئی ڈائمینشن ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، اس سے متعلق احکامات ہمیں سورہ بقرہ میں ضرور ملیں گے. مختصر ہے وہ.
اگر اس کی تشریح دیکھنی ہے تو پھر باقی 27.5 سپاروں میں اس کی تشریح ہمیں مل جائے گی کہیں نہ کہیں. تو ان احکامات کو اس تشریح کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں. بعض کا کسی ایک مسئلے پر ایک آیت کہیں ہمیں ملتی ہے تو 6-7 آیات اسی مسئلے سے متعلق باقی صورتوں میں مل جاتی ہیں. تو ان کو اگر ہم نکال لیں اور اکٹھا کر کے پڑھیں، ایک دوسری آیت کے معنوں کی روشنی میں دیکھیں تو معنی بڑے واضح ہو جائیں گے. تو قرآن پاک کو ہم پڑھیں، اس کے معنی سمجھیں. دیکھنے سے زیادہ، سیکھنے سے زیادہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اس کا. تو ہم جب پورا قرآن پاک پڑھ لیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کے معنی سمجھیں گے، تو ہوگا یہ کہ پھر جب کوئی مسئلہ ہمیں درپیش آئے گا تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اسی سبجیکٹ پر فلاں فلاں سپارے میں یا فلاں فلاں صورت میں آیات موجود ہیں. تو ان کو بھی جب آپ نکال کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے پڑھیں گے تو اس کے معنی صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے. اور اگر یہ غلطی ہم کرتے رہیں گے کہ ایک ہی آیت کو پکڑ کے ہم اس کے معنی دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم الجھتے رہیں گے کہ اس کے معنی ہیں کیا اصل میں. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ جو معاشروں میں تبدیلی آتی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے یا اوپر سے نیچے کی طرف؟ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جیسے عوام ویسے ہی حکمران. تبلیغ جماعت والے اور صوفیہ کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ بندہ انفرادی طور پر ٹھیک ہو، اچھا حکمران بھی آ جائے گا جب قوم اچھی ہوگی. لیکن جب تاریخ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ قومی اخلاقی تنزلی کا شکار تھی. ان میں سے ایک نیک بندہ حکمران بنا اور پوری قوم کو ٹھیک کر دیا. دنیاوی یا مغربی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ تبدیلی اوپر سے نیچے کی طرف ٹریول کرتی ہے، لیکن روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان خود ٹھیک ہو جائے، باقی لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. روشنی سے دیا نہیں جلتا، دیا جلنے سے روشنی ہوتی ہے. اور انسانی معاشروں میں معاشرہ کیا ہے؟ اکائیوں کی مجموعے کے نام معاشرہ ہے. ایک خطے میں جتنے لوگ بستے ہیں ان لوگوں کی جو اجتماعی زندگی ہے وہ معاشرہ ہے. اگر اکائی ٹھیک نہیں ہے تو بہت سی اکائیوں کا حاصل جمع جو ہے، جمع حاصل یا حاصل جمع جیسے بھی اسے آپ کہنا چاہیں، وہ کبھی درست نہیں ہو سکتا. جیسی اکائی ہوگی ویسا ہی ان اکائیوں کا ایک مجموعہ ہوگا. اسی طرح رب تعالیٰ نے ایک بات فرما دی کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی اس پر حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ ذہنی تساہل کی نشانی ہے کہ جب ہم اس انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی ایک نیک آدمی اوپر آ جائے گا بطور لیڈر کے اور پھر سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ انتظار در حقیقت ذہنی تساہل ہے. تو اگر ہم میں سے آج ہر آدمی یہ تہیہ کر لے کہ باقی سب اچھے ہیں، صرف میں برا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس کے بعد جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں جو لوگ ہم میں سے الیکٹ ہو کے اوپر جائیں گے حکمران، وہ از خود اچھے ہوں گے. پھر ہمیں انتظار نہیں ہوگا کہ کوئی اچھا انسان آئے گا تو اچھے لوگوں میں سے الیکٹڈ آدمی اچھا ہی ہوگا. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ محترم جناب صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی دارالاحسان جانے کا اتفاق ہوا. وہاں ایک مینار زیر تعمیر ہے، مینار صفا کے نام سے.
وہاں ایک صوفی صاحب نے بتایا کہ جب یہ مینار مکمل ہوگا تو ملک میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی۔ روحانیت میں ہے کہ تبدیلی پہلے ان درگاہوں پہ آتی ہے، اس کا اثر پھر ملک پہ آتا ہے۔ ذرا مہربانی فرما کے اس بات کی وضاحت کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ مینار جو درگاہوں پہ بنائی جاتی ہیں ان کی وضاحت کر دیں، روحانی طور پہ یہ کیا اہمیت ہوتی ہے۔ مینار ایک خاص کلچر کی نشانی ہے۔ کلیسا، گرجے کو آپ دیکھیں گے تو ایک مخصوص طرز تعمیر اس کی دکھائی دے گی، اور ہم اس عمارت کی طرز تعمیر کو دیکھ کے یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ گرجا ہے۔ گردوارے کو دیکھیں گے ہم تو فوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ یہ گردوارہ ہے۔ اسی طرح مندر کو دیکھ کے کبھی دھوکہ ہم نہیں کھاتے کہ مندر نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی اپنی ایک پہچان ہے، اور اس میں مینار اس کی پہچان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ملک مینار کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں 4 مینار وہ در حقیقت ڈپکٹ کرتے ہیں 4 خلفائے راشدین کو، اور اس کے اندر جو گنبد ہے وہ نشانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو یہ برصغیر میں مسلمانوں کی عبادت گاہ کی نشانی 4 مینار اور 1 گنبد۔ ترکی میں 1 مینار بھی ملے گا آپ کو، 3 بھی ملیں گے۔ سعودی عربیہ میں 3 مینار بھی دکھائی دیں گے آپ کو، 1 بھی دکھائی دے گا۔ تو یہ صرف اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ جناب صوفی برکت صاحب بہت بلند پایا صاحب علم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں نے یہاں پچھلی اتوار بھی کسی صاحب نے ایک بزرگ کے بارے میں پوچھا تھا مجھ سے کہ انہوں نے یہ فرمایا، تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا اہل ہوں کہ کسی صاحب علم کی فرمائی ہوئی بات پر کامنٹ کر دوں، کیونکہ شاید میں نے یہاں کسی وقت ذکر کیا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب اپنے کلاس کو دی ورکس بائی شیکسپیئر وہ پڑھا رہے تھے۔ تو جب وہ شیکسپیئر کی تمام تحریریں پڑھا چکے، اس کو ایکسپلین کیا، بڑی محنت سے سمجھایا، تو انہوں نے اینڈ پر کلاس سے پوچھا کہ آئی ہوپ کہ آپ سب شیکسپیئر کو اچھی طرح سمجھ گئے۔ تو تمام اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جی ہاں بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ کھڑا کریں جو جو شیکسپیئر کو سمجھ سکا۔ تو پوری کلاس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ماں سوائے ایک اسٹوڈنٹ کے۔ تو پروفیسر پریشان ہوئے کہ میرے پڑھانے میں کہاں کمی رہ گئی جو یہ بچہ سمجھ نہیں سکا۔ تو انہوں نے اس سے مخاطب ہو کے کہا کہ شیکسپیئر کے کاموں میں کیا چیز نہیں آپ کی سمجھ میں آئی تاکہ میں دوبارہ پڑھا دوں گا؟ انہوں نے کہا جی پورا شیکسپیئر۔ تو انہوں نے کہا کہ باقی تو سب سمجھ گئے تو آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ شیکسپیئر کے ورکس کو سمجھنے کے لیے مجھے شیکسپیئر سے بڑا ہونا ضروری ہے، جو میں ہوں نہیں، اس لیے میں اس کے کام کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو حضور بات یہ ہے کہ آپ اتنے چھوٹے اور معمولی آدمی کے پاس آتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی بصیرت ہے، نہ کوئی فہم ہے۔ آپ جب ان بڑے بزرگوں کے کسی بات پر کامنٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو سوائے اس کے کہ میں اپنی کمائیگی کا آپ سے اظہار کر دوں، اور میں اسے کر نہیں پاتا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اللہ کا علم پھیلا رہے ہیں، جس رنگ میں بھی، جس طرح سے بھی، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ مجھ سے کہیں بلند لوگ ہیں۔ میں بالکل بے حقیقت انسان ہوں ان کے سامنے۔ تو صوفی برکت صاحب نے اگر فرمایا ہے تو یقینی طور پر درست فرمایا ہوگا۔ مجھے اس قصے کا پتہ نہیں ہے۔ میری صوفی برکت صاحب سے صرف ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، فیس ٹو فیس، فزیکلی۔
اور وہ دنیا میں دوسرے آدمی تھے جنہوں نے مجھے اس تصوف کی راہ کی خبر دی تھی میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ میں اس مینار صفا والی بات میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مینار کے پورے ہونے پر تبدیلی آئے گی، اس سے پہلے یا اس کے بعد آئے گی. یہ صوفی صاحب نے جو فرمایا ہوگا یقینی طور پہ درست ہوگا. لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے تبدیلی زیادہ دور نہیں ہے. جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از جسٹ راؤنڈ دا بینڈ. یہ تبدیلی آنے کو ہے اور انشاءاللہ ضرور آ کے رہے گی. اللہ تعالیٰ سے بہتر ہی فرمائے گا انشاءاللہ. میری ایک گزارش ہے کہ ایسے سوالات جن کے جواب آپ کو عام مل جائیں، ہر کتاب میں جواب لکھے ہوں. مجھے اعتراض نہیں، میں تو جواب دے دوں گا. لیکن بعد میں مجھ تک بہت سے خطوط بھی آتے ہیں، کچھ ذاتی طور پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں. یہ اس سوال کا جواب تو ہمیں کتاب سے مل جائے گا. تو وہ آپ کی وجہ سے ڈانٹ میں کھاتا ہوں لوگوں سے. تو نماز کی بارے میں تو کسی بھی نماز کی کتاب میں سے تفصیل لے لیجئے، یا پھر علیحدگی میں آپ انڈیویجولی مجھے مل لیجئے، میں وہاں عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں. ڈانٹ بہت پڑتی ہے دوسروں سے کہ ہمارا وقت ضائع نہ کیا کیجیے آپ. دوسرا سوال ہے کہ کیا اسلامی بینک کی بینکاری حلال ہے یا دوسرے بینکوں کی طرح یہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں مفتی نہیں ہوں، فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہوں. دوسری اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ہماری حکومت بھی اسلامی ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے. اسلامی شعار پر عمل کرنے میں سہولت پرووائڈ کرنا اسلامی ملک میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی حکومت نے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہے جس کے ممبر بڑے جید عالم ہیں. وہ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں، اسلامی ہے یا نہیں، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. تو اسلامی بینکنگ جو اس وقت مروج ہے اس کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ اسلامی ہے، اس میں حرج نہیں کوئی. تو مسلمان ملک میں رہتے ہوئے ہمیں حکومت کا جو فتویٰ ہے اس پر عمل کر لینا چاہیے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کا تمام تر بوجھ حکومت پر ہوگا، ہم پر نہیں ہے. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ہر روح کا اپنا رنگ، خوشبو اور کنٹرولنگ ورڈ ہوتا ہے. کیا پڑھائیوں کے نتیجے میں روح کا رنگ، خوشبو اور کنٹرولنگ ورڈ تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ یہ فکس ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا. البتہ خوشبو جو آپ کو مختلف اولیاء کرام میں وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی محسوس ہوتی ہے، وہ ان کی روح کی خوشبو نہیں ہوتی. وہ رب تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خوشبو عطا فرماتا ہے جو ان کے جسم سے اٹھتی رہتی ہے. آپ اللہ کے دوستوں کے جسم کے کسی حصے کو سونگیں گے، وہاں خوشبو مختلف آپ کو ملے گی. وہ انعام ہے اس پڑھائی کا، اور اس پڑھائی کی خوشبو ہے جس کا وہ ورد کرتا رہتا ہے. تو جب بھی وہ کسی پڑھائی کا ورد لمبے عرصے تک کرے گا، اس کے جسم سے خوشبو اٹھتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی. کسی بھی پڑھائی کے دور کی کیلکولیشن میں جن فیکٹرز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اگر ناصر سمجھیں تو ان پر روشنی ڈال دیں. میں نے ابھی تو حضور عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نہ میں صاحب علم ہوں، نہ صاحب نظر، نہ صاحب فہم. اور سچی بات ہے کہ یہ کیلکولیشنز کبھی میرے ذہن میں آئی نہیں کیونکہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان حساب کا بڑا کچا ہوتا ہے. میرے تو مرشد صاحب نے ایک پڑھائی مجھے پڑھنے کو بتائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ ایک لمبا پیریڈ، اتنے سال اور اتنے مہینے.
جب تم یہ مخصوص تعداد روز پڑھ لو بغیر ناغہ کیے، بغیر بریک کے، تو پھر اس کے بعد اس کو گھٹا کے اس کا چوتھائی کر دینا پڑھائی کا. تو بڑا لمبا پیریڈ ہے، وہ زمانہ ہی ہے. تو پتہ یہ لگا کہ جب وہ اس کا دور پورا ہوا تو اس وقت تک میں اس پڑھائی کا اتنا اس نشے کا عادی ہو گیا تھا کہ جس دن آخری دن تھا اس دن جان بوجھ کے ناغہ کر لیا اور اگلے دن سے نیا دور شروع کر لیا. اس بات کو کوئی 35-36 سال ہو گئے ہیں. میں یہ حرکت کر چکا 3 بار کہ جہاں وہ وقت پورا ہونے کو ہوتا ہے آخری دن چپ چاپ ناغہ کر لیتا ہوں، اگلے دن سے پھر پوری پڑھائی شروع ہو جاتی میری، جو تعداد ہی نہیں پوری ہوئی. اللہ کو یاد کرنے میں کیلکولیشنز کیا کرنی بھائی، اس کا حساب کیا رکھنا. جس رب نے کبھی مجھے عطا کرتے وقت کوئی حساب نہیں رکھا، مجھ پر عنایات بغیر حساب کے کی، رزق عطا فرمایا تو بغیر حساب کے عطا فرمایا، رحمتیں نازل کی تو بغیر حساب کے کی، تو میں بھائی اس کو پکارتے وقت کیلکولیشنز کے چکر میں کیوں پڑوں؟ ان چیزوں سے دور رہیے. روحانیت میں کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا جس نے حساب کتاب میں زندگی گزاری ہے. جس نے گن کر رب کو پکارا ہے اس کو کچھ نہ ملا. جس نے عشق میں ڈوب کے رب کو پکارا اسے تھوڑے ہی عرصے میں رب مل گیا ہے. ان چیزوں سے رب کو پکارنے میں حساب کیسا؟ تیسرا سوال انسان نے کہا ہے کہ ہر صدی کے آخر میں جو مجدد آتا ہے وہ کسی خاص خطے یا معاشرے کے لیے ہوتا ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے. ایک وقت میں پوری دنیا میں کتنے مجدد دین کی تجدید کی اسائنمنٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں. مجدد پوری اسلامی دنیا کے لیے ہوتا ہے، لیکن جس ملک میں پیدا ہوا جہاں وہ بیٹھا ہے ظاہر ہے اس کے اثرات وہاں زیادہ ہوں گے اور اس کی زبان بھی وہی ہوگی، اس کی زندگی کا اسلوب بھی وہی ہوگا جس معاشرے میں وہ پیدا ہوا ہے یا جس خطے میں وہ اس نے جنم لیا ہے. لیکن وہ کام جو اس کے ورکس ہیں وہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہوتے ہیں، پوری اسلامی دنیا کے لیے. ایک وقت میں ایک ہی مجدد پیدا ہوتا ہے، دو نہیں ہوئے کبھی. کسی صاحب نے کیا مجھ پہ تہمت لگا دی، بھائی یہ الزامات نہ لگائیے میرے اوپر، میں الزامات کے بچاؤ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شریف آدمی ہوں، ایسے الزامات تو نہیں لگائیے. کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ جس طرح آپ اسلام کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں اور کنسیپٹس کلیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بھی مجدد ہیں. بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ تہمت نہ لگائیے میرے اوپر، یہ الزام درست نہیں ہے میرے لیے. اگر آپ نے یہ لکھا ہوتا کہ میری رائے میں آپ دنیا کے بدترین انسان ہیں، سب سے سیاہکار انسان ہیں، تو وہ سچائی ہوتی ہے، اس پر میں احتجاج نہیں کرتا، لیکن یہ تو الزام ہے میرے اوپر. یہ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو پوری دنیا میں ایک وقت میں صرف ایک ولی اللہ کے پاس ہوتا ہے؟ لوگوں سے محبت، بے لوث اور بے حساب محبت. کوئی بھی اس پر عمل کر لے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے. کس صاحب نے لکھا ہے کہ آپ سے رب تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے ملاقات و زیارت کا مقصد ماسوائے اس کے نہیں کہ رب تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. بہت سی باتیں کرنا پوچھنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے. آپ کے ساتھ لمحات گزارنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں. کیا بغیر وقت گزارے، بغیر کچھ بات کیے، بغیر آپ سے براہ راست شناسائی و تعلق کے تعلیم، تربیت، تزکیہ کے مقاصد کا حصول ہو جاتا ہے جو ایک مرید کو مرشد سے عطا ہوتا ہے؟ ہم تو آپ کو مرشد سمجھتے اور جانتے ہیں، پتہ نہیں آپ مرید سمجھتے ہیں کہ نہیں. شاید ہم مرید ہونے کے قابل نہیں، وضاحت کر دیں بڑی عنایت ہوگی. کچھ لوگ گھر پہ ملنے آئے تھے
تو رخصت ہوتے وقت کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کبھی ہمارے گھر پہ آئیے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب جب اللہ کو منظور ہوگا میں حاضر ہو جاؤں گا. تو انہوں نے میری وائف سے کہا کہ آپ کہیے آپ کی بات مان لیں گے. میں نے کہا کہ میں ابھی کہہ دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میری ایک درخواست آپ مان لیں کہ شاہ صاحب سے کہیے کہ کبھی اپنے گھر بھی آ جایا کریں. تو حضور میں آپ کی ساری بات کے جواب میں دو ہی باتیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کی آپ کو جزا عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. اور میرے ساتھ وقت گزارنے کی بات رہی تو پھر میں نے اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ جس انسان کے پاس اپنے گھر جانے کا وقت نہیں ہے وہ کہاں کسی کے ساتھ اور وقت کیا گزارے گا. جہاں تک مجھ سے اکتساب فیض کی بات ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی میں کون سا کوئی اچھا انسان ہوں جو آپ کو اچھائی سکھاؤں گا، اور میں کہاں کا نیک جو مجھ سے کوئی نیکی آپ کو ملے گی. کسی بھلے اور نیک انسان کو پکڑ لیجئے، بہت لوگ ہیں، تاکہ کچھ آپ وہاں سے حاصل کر پائیں. مجھ سے سوائے گناہوں کی تعلیم کے اور کیا لیں گے آپ؟ کسی بھلے آدمی کو مرشد پکڑیے تاکہ آپ اچھی راہ چل سکیں. جی صاحب نے یہ خط لکھا تھا، کل مجھے ملا، اس میں سوالات ہیں، اور چونکہ میں زیادہ لمبا وہ لکھنے کی عادت نہیں ہے، کچھ نوکری اس قسم کی رہی کہ بہت ہی ارلی ایج میں مجھے اسٹینو اور پھر اس کے بعد پی اے اور اس کے بعد سیکرٹری مل گیا، تو غالباً 72 کے بعد سے ہاتھ سے لکھنے کی عادت رہی نہیں. تو اس کا جواب میں، اور ویسے بھی بہت لمبا جواب ہے، یہ اس لیے اس کا جواب یہاں دے رہا ہوں، اور اس جواب کی ریکارڈنگ ان صاحب کو مل جائے گی. اس کا پہلا سوال تو سورہ قلم کے بارے میں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے میں سورہ قلم کے بارے میں تفصیلاً عرض کر دوں گا، کیونکہ وہ پورا ایک گھنٹے ہی کا ہوگا معاملہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک زندہ انسان دوسرے مرنے والے انسان کو اپنی زندگی کے دن کس طرح دے سکتا ہے. مثلا جیسے آپ نے اپنی کتاب میں اپنے مرشد صاحب کی پشت پر جا کر کچھ پڑھا تو آپ کے مرشد نے فرمایا کہ شرارت سے باز نہیں آؤ گے. بھائی دعا نہ صرف ہر شخص کو کرنی چاہیے، اور دعا ہر شخص کرتا بھی ہے. اگر ایک شخص سے کسی کو پیار ہے اور وہ اس کے مرنے سے پہلے اللہ کے حضور بڑے سچے دل سے، بڑے درد سے اور بڑے اخلاص سے یہ دعا کر دیتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تو انہیں زندگی بخش دے، اور اگر ان کی عمر پوری ہو چکی تو بے شک میری زندگی سے کچھ سال لے کے اسے زندگی بخش دے اس وقت، تو رب تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اور امید اس سے یہ ہے، اس کی رحمت سے، کہ وہ شاید کسی انسان کی عمر سے بھی سال نہ لے، اور وہ جس انسان کے لیے دعا کی گئی ہے اس کو مہلت عطا فرما دے، اس کی زندگی دراز کر دے. تیسرا سوال ان کا نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کے سجدے میں جب ہم زمین پر سر رکھتے ہیں تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے لفظ نون بن جاتا ہے، اور رکوع میں 7 کا ہنسا، اور رکوع میں ٹانگوں پر آسمان کی طرح چھت سی بن جاتی ہے، اور آپ دونوں بازو 11 کے ہنسے پہ. یہ چیزیں میرا وہم ہے یا حقیقت، اس بارے میں بھی بتا دیں. اور سورہ نور میں لفظ طاق کیا ہماری آنکھوں کے اندرونی گھڑے سے ہے؟ نماز کے بارے میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ یہ اگر دنیاوی زبان میں بات کریں تو یوگا کی انتہائی ایڈوانسڈ فارم ہے. اب جو ریسنٹ
تحقیق ہوئی ہے یوگا پر، تو خود بدھ مت کے ماننے والے جہاں سے یہ یوگا جہاں زیادہ رائج ہے، وہ اس بات کو مان گئے ہیں کہ یوگا کی انتہائی ایڈوانس فارم نماز ہے، اور اگر کوئی آدمی اسے 5 وقت پابندی سے پڑھے تو اس کے جسم کے اعضاء ایک لمبے عرصے تک قائم و دائم رہتے ہیں، ماسوائے اس کے کہ اسے کوئی بڑی بیماری ہو جائے۔ باقی یہ کہ کس حالت میں کون سا لفظ بنتا ہے یہ میں سب نہیں جانتا، نہ اس پہ کبھی غور کیا، نہ کسی اور صاحب علم نے کوئی تحقیق کی کہ میرے علم میں آ جاتی یہ بات۔ بات یہ ہے کہ سجدہ تعظیم کی انتہا ہے، اور اس درجے کی تعظیم صرف رب کو سزاوار ہے۔ اب سجدہ کرتے ہوئے لفظ نون بنتا ہے یا کوئی اور حرف بن جائے، اس سے غرض نہیں، غرض تو یہ ہے کہ انسان رب کے حضور پوری عاجزی سے سجدہ کر پائے۔ اسی طرح رکوع بھی تعظیم کا ہی نشان ہے۔ اب رکوع میں جاتے ہوئے اگر 7 کا ہندسہ بنتا ہے، ویسے 7 کا ہندسہ بنتا نہیں ہے۔ جس انداز میں رکوع میں جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری کمر، گردن اور سر ایک لائن میں رہیں، یا یوں کہیے کہ اگر ایل کو آپ کھڑا کر دیں تو ایل جس طرح بالکل سیدھی لکیر ہے اور نیچے آئے گا، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے جسم کو، ٹانگیں اور اوپر کے دھڑ کو 90 ڈگریز کا اینگل بننا چاہیے۔ وہ نہ تو کمر کمان ہو ہماری، نہ اٹھی ہوئی ہو، کمر بالکل سیدھی رہے، اور کمر کو ٹانگوں کے ساتھ 90 ڈگریز کا اینگل بنانا چاہیے۔ یہ رکوع میں جانے کا صحیح آداب ہے، صحیح۔ اسی طرح جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا جو ماتھا اور ناک کی ٹپ ہے یہ زمین کو ٹچ کرے، اور کمر ہماری بالکل سیدھی رہے، کمان نہ بنے۔ سجدہ زیادہ جو بہت ہی مؤدب قسم کا ہے وہی ہے۔ باقی یہ کون سے عدد کو ظاہر کرتا ہے یا کون سا حرف بنتا ہے، میں نے اس پہ کبھی تحقیق نہیں کی ہے۔ وہ تو صرف رب کی بڑائی کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد تکبیر اولیٰ پڑھتے ہیں تو ہم ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں اور ہتھیلیاں باہر کو ایسے ہوتی ہیں۔ یہ 3-4 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جب کسی چیز کی انتہا کو ہم ظاہر کرتے ہیں تو عام طور پر دونوں ہاتھ یوں کھڑے کرتے ہیں کہ بہت، تو اس سے رب تعالیٰ کی بڑائی کی انتہا کو بھی ظاہر ہم کرتے ہیں۔ کان کی لو کو ہم چھوتے ہیں تو توبہ کی نشانی ہے کہ اللہ کے حضور ہم توبہ کے خاصگار ہوتے ہیں۔ اس کی بڑائی کی عظمت پہلے بیان کر کے کہ اتنا بڑا ہے، اور پھر کان کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں۔ یہ نماز تو اصل میں اگر اس پہ غور کیا جائے تو رب تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک انداز ہے، اقرار ہے اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی کا، جو ہم 5 وقت کرتے ہیں کہ تو ہی تو ہے، بس ہم کچھ نہیں، اور پھر اس سے دعا بھی مانگتے ہیں اسی حالت میں، اس کی پہلے بڑائی بیان کر کے، اس کی عظمت بیان کر کے، اور پھر اس سے ہم اس کی رحمت کے، اس کی رہنمائی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جو عبادت اتنی جامع ہے کہ رب کی عظمت کا اقرار ہم پہلے کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی سچائی بیان کریں، اور پھر اس سے ہم طلبگار ہوں اس کی رحمت کے، اس کی رہنمائی کے، اس کی مدد کے، تو اس پر، اس عبادت کو، اتنی عظیم اور اتنی اچھی عبادت کو
محمول کرنا اس بات پر کہ یہ نون ہے لفظ یا 7 کا عدد بنتا ہے، میرا خیال ہے نماز کو، عبادت کو ہم عبادت ہی رہنے دیں، ان چیزوں پر محمول نہ کریں انہیں۔ یہ ایک سوال اور، اس کو میں انشاءاللہ اگلی اتوار اگر تھوڑا سا وقت بچا تو اس کو واضح کر دوں گا کہ انسانی خون میں نمکیات سمندر کے پانی کے ساتھ کیوں ملتی جلتی ہیں، یہ میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے اگر ذرا سا بھی وقت ملا میں عرض کر دوں گا۔ 5واں سوال یہ ہے کہ آپ علم لدنی کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ حالانکہ سورہ کہف میں تو اللہ تعالی نے صاف صاف بتایا کہ علم لدنی والوں کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں، لیکن آپ بھی سورہ کہف میں بات گول کر گئے۔ جس بات کو یہ آپ ہی کے لکھے سے میں جواب عرض کر رہا ہوں، یہ آپ نے اپنے سوال میں خود ہی تو جواب دیا ہوا ہے اس بات کا کہ جو بات رب کہہ دے تو کسی انسان کے کہنے کی ضرورت کیا باقی رہتی ہے۔ اگر آپ سورہ کہف میں ان اختیارات کو تلاش کر پائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صاحب علم لوگوں کو دیے ہیں، تو کسی انسان کے بیان کا انتظار کیوں؟ تو اسی سے سمجھ لیجئے۔ یہ 6واں سوال ان کا ہے کہ حضرت اویس کرنی صاحب اس وقت کے کتب تھے یا بن گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک ان کو دیا گیا؟ بھائی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں جان بوجھ کے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابی ہی تھے۔ جس طرح ٹوٹ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے، تو کتب ان کے سامنے کیا بیچتا ہے؟ ان کا مقام تو کتب سے کہیں بلند ہے۔ یہ تو وہ ہستی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا، تو ان کو آپ کتب پر احتمال کر کے کیوں ان کا درجہ کم سوچتے ہیں؟ آپ یہ صحابی ہیں، صحابی کا مقام بہت بلند ہے، کتب بیچارہ ان کے سامنے کیا بیچتا ہے؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر 3 تاریخ اتوار کے روز آتی ہے تو عوام پر اتنی سختی کیوں ہوتی ہے؟ ہم، آپ بھی اور میں بھی، آپ کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں۔ مسلمان کے لیے تمام دن اور تمام تاریخیں رب کی بنائی ہوئی ہیں، سب مبارک ہیں کیونکہ یہ رب ہی کے بنائے ہوئے دن ہیں اور مہینے ہیں۔ ہاں، کچھ دنوں کو اور کچھ مہینوں کو دوسروں پر فضیلت بخشی ہے رب نے، لیکن ان مہینوں کو فضیلت مل جانے سے دوسرے مہینوں کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ قرآن پاک میں کر دیا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے۔ تو مسلمان ان توہمات میں نہیں پڑتا، شگون نہیں لیتا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور وہ ان لوگوں کے پاس نہیں جاتا جو جادو ٹونے تعویذ کرتے ہیں، دھاگوں پر گرا باندھ کر دیتے ہیں، اس سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہم اپنے ایمان کو ان چیزوں سے پاک رکھیں کہ جہاں ان توہمات کا ہم شکار ہو جائیں کہ کون سی تاریخ نحس ہے اور کون سی مبارک، کون سا دن نحس اور کون سا مبارک۔ مسلمان کے لیے تمام چیزیں ایکولی مبارک ہیں کہ رب تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ہاں، جن دنوں اور مہینوں کو فضیلت بخشی رب نے، وہ واقعی افضل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔